إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد محترم جناب مسعود علی خان صاحب ناظم علاقہ لیاقت آباد ذمہ داران جماعت اور اسلامی تحریک کے مجاہد صفت بزرگوں نوجوانوں نوعمر بچوں، آج آپ کی اس بابرکت خوبصورت مجلس میں حاضری ہے ایک اچھے ارادے عزم کے ساتھ آج یہ پہلی مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ تزکیہ اور تربیت کا حصہ ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی تربیتی مجالس تذکیر کی غرض سے، تزکیے کی غرض سے مسجد نبوی میں اس کا اہتمام فرماتے، عموماً نمازوں کے بعد اور کبھی نماز کے بغیر بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، صحابہ آپ کے ارد گرد ہوتے، قرآنی آیات جو اس وقت نازل ہوتی وہ بیان فرماتے، اس سے متعلق ہدایات و تعلیمات ہوتی اس کی وضاحت فرماتے، اس کے علاوہ مزید احکامات و تعلیمات دینا مقصود ہوتی، وہ ارشاد فرماتے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کرے، تذکیر کرے اس شخص کو جو اللہ کے تنبیہات سے ڈرتا ہو، خوف رکھتا ہو اور اپنی اصلاح پر آمادہ ہو۔ تو یہ تذکیر کی مجلس ہے، تزکیہ اور تربیت کا ذریعہ ہے۔ یوں تو ہر دور میں انبیاء اس فریضے کو سر انجام دیتے رہے ہیں، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ جب انہیں کوہ طور پر نبوت عطا ہوئی تو انہیں یہ حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی جانب، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اسے نصیحت کرو۔ هل لك الى ان تزكى، اس سے یہ کہو کیا تم اپنے دل میں یہ آمادگی پاتے ہو کہ تم جو ہے سیدھی راہ کو پالو، اپنا تزکیہ کر لو۔ تو انبیاء اس سلسلے کو اپنے اپنے زمانے میں مستقل جاری رکھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں نے ابتدا میں ذکر کر دیا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام، اور ہر دور میں امت کے علماء اس فریضے کو سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ایک نظریاتی، ایک فکری، ایک انقلابی تحریک ہے جو گزشتہ صدی کے مجدد مفکر اسلام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کا نصب العین اقامت دین عمل کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کو قرار دیا۔ اسی اقامت دین کے لیے یہ جماعت اسلامی مسلسل جد و جہد میں مصروف ہے۔ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول اس کا اصل نصب العین ہے۔ ظاہر ہے کہ اقامت دین کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ دین نظریاتی بنیادوں پر لوگ اس کو قبول نہ کر لے، لوگوں کی زندگی میں دین آ نہ جائے، تب تک جو ہے اقامت دین کا یہ کام ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے مفکر اسلام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے صرف جماعت اسلامی نہیں بنائی، بلکہ جماعت اسلامی کی پشت پر ایک مضبوط اور مدلل قرآن و سنت سے مزین لٹریچر جو ہے اس کے پیچھے پشت پر قائم کیا، تاکہ اس جماعت کو مستقل فکری غذا اور فکری رہنمائی اس لٹریچر کے ذریعے مسلسل ملتی رہے۔ تفہیم القرآن، تفہیمات، اسی طریقے سے اسلامی نظام زندگی کے بنیادی تصورات، اور اس کے علاوہ اسلامی انقلاب وغیرہ وغیرہ، یہ سارا لٹریچر انہوں نے جو ہے مرتب کیا اسی مقصد کے لیے کہ جماعت محض سیاسی جماعت نہیں ہے، جماعت کوئی موروثی جماعت نہیں ہے، جماعت کسی دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے قائم نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ اقامت دین کی ایک نظریاتی، ایک انقلابی تحریک ہے، اور کوئی بھی نظریہ اور کوئی بھی انقلابی تحریک اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی ہے جس کے پشت پر ایک مضبوط نظریاتی لٹریچر نہ ہو، اور یہ نظریاتی لٹریچر اس کے ارکان اور کارکنان نے اپنے ذہن اور قلب میں اس کو اچھی طرح سمو نہ دیا ہو، اور ان کی عملی زندگی اس کے مطابق بن نہ گئی ہو، تب تک ایسی کوئی نظریاتی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ آج تقریباً 1 پون صدی سے زیادہ ہو چکا ہے
اس تحریک کو قائم ہوئے لیکن آج بھی یہ تحریک موجود ہے۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس کے پشت پر ایک ایسا سدا بہار، ایک انقلابی لٹریچر جو قرآن و سنت سے مزین ہے موجود ہے۔ یہی جماعت اسلامی ہے جو اپنے کارکنان، اپنے رفقا اور اپنے متعلقین اور عوام الناس کی دینی اور اخلاقی تزکیہ اور تربیت کے لیے مختلف نوعیت کے یہ پروگرام منعقد کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج یہاں پر جماعت اسلامی علاقہ لیاقت آباد نے اس اقدام کا فیصلہ کیا ہے، ایک مستحسن اقدام ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو اس پر بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائے اور انہیں ہمت دے، انہیں توفیق دے کہ اس سلسلے کو وہ جاری رکھ سکیں، اور اس میں آپ حضرات کی شرکت لازمی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی شرکت کے بغیر تو یہ کام ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جیسے کہ انہوں نے ناظم علاقہ نے ذکر کیا کہ آج جو کچھ آپ سیکھ لیں گے تو سیکھنے کے بعد آپ نے اس پیغام کو اپنے گھر میں اپنے بچوں تک پہنچانا ہے۔ تو میں ناظم علاقہ سے آگے بڑھ کر کے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ آج تو آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو یہاں نہیں لا سکے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آئندہ جب مجلس ہو تو اس کو فیملی پروگرام کی صورت دے دی جائے، آپ کی خواتین بھی موجود ہوں، آپ کے بچے بھی موجود ہوں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو اس طرح اس کو اگر آپ فیملی اجتماع کی شکل دیں گے تو زیادہ بہتر انداز میں یہ تذکیر اور تربیت کا عمل جو ہے مؤثر ہو سکتا ہے۔ آج کا موضوع عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ پہلے اس کی لفظی تشریح اور پھر اس کے بعد اس پر جو ہے باقی بیان کر رہا ہوں۔ لفظ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا بیس فارم عین قاف دال ہے، عقدن۔ عقدن سے یہ لفظ عقیدہ مانا ہے۔ عقیدہ یا عقدن اس کا لغوی معنی ہے باندھنا، گرہ لگانا یا مضبوطی سے کسی چیز کو تھام لینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ باندھنا یعنی جیسے آپ کسی چیز کو گرہ لگا دیتے ہیں، گٹان لگا دیتے ہیں، تو گٹان لگ جائے جب کسی چیز کو تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ باہر نہیں نکلتی ہے بلکہ وہ مضبوطی سے اندر محفوظ رہتی ہے۔ اس لیے گٹان لگانے کے اس عمل کو عربی میں عقدن یا عقیدہ کہتے ہیں، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ لغت کے اعتبار سے عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پر دل سے یقین رکھنا اور اسے مضبوطی سے تھام لینا۔ مطلب یہ ہے ایک شخص ایک بات کو اپنے دل میں بٹھا دے اور یہ دل میں ایسے بیٹھ جائے کہ دل سے یہ نکلے نہیں، اس لیے نہ نکلے کہ اس کے اوپر گٹھان لگی ہوئی ہے۔ جیسے کسی چیز پر آپ گٹان لگا دیتے ہیں تو اس سے وہ چیز نکلتی نہیں ہے، تو اسی طرح دل میں کوئی چیز اس طرح بیٹھ جائے کہ وہ باہر نہ نکلے، اتنی وہ مضبوط ہو گویا کہ اسے گٹان لگی ہوئی ہو۔ تو یہ ہے لغت کے اعتبار سے لفظ عقیدہ کا معنی۔ اصطلاحی شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان اور یقین رکھنا ان اصولوں پر جو قرآن اور سنت کی روشنی میں مسلمان کی دین کی بنیاد ہے۔ ایمان رکھنا، یقین رکھنا ان اصول پر جن پر مسلمان کی دین کی بنیاد ہے، وہ ہے 6 عقائد۔ اس میں ہے عقیدہ توحید، پھر ہے عقیدہ رسالت، پھر ہے عقیدہ آخرت،
پھر چوتھے نمبر پر ہے کتابوں پر ایمان، پانچویں نمبر پر فرشتوں پر ایمان، چھٹے نمبر پر ہے تقدیر پر ایمان، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو یہ 6 ایمانیات کہلاتے ہیں اور یہ 6 کے 6 عقائد اسلام ہیں، اور اسی پر اسلام کی پوری عمارت ہے۔ یہ موجود ہوگا تو اسلام موجود ہوگا، یہ موجود نہیں ہوگا تو اسلام نہیں رہے گا۔ یہ میں نے آپ کو لفظ عقیدہ کے حوالے سے تعریف بتا دی ہے۔ دوسرا لفظ آج کا ہے توحید۔ توحید کا لغوی معنی، یعنی اہل لسان جب اس کا معنی بیان کرتے ہیں، اہل عرب جب اس کا معنی بیان کرتے ہیں، تو اس کا معنی ہے منفرد ہو جانا، ایک ایسی شے کہ جس کی نظیر نہ ہو، جس کی مثال نہ ہو، جس کا دوسرا نہ ہو، تو اس کو عربی میں توحید کہتے ہیں، منفرد ہونا۔ جبکہ اصطلاحی تعریف یعنی شریعت کی زبان میں لفظ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو الوہیت، ربوبیت، اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا جاننا۔ میں وضاحت کروں گا، اب گھبرائیے گا نہیں، الفاظ بظاہر مشکل لگ رہے ہوں گے لیکن میں اس کی وضاحت کروں گا۔ صرف پہلے مرحلے پر ایک جامع مفہوم آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ توحید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ کو الوہیت، ربوبیت، اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا جاننا۔ یکتا اور تنہا کا مفہوم تو واضح ہو چکا ہے کہ وہ اکیلا ہے، منفرد ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، اس کی نظیر نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے، اس کی شبیہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تو معنی ہو گیا یکتا اور تنہا کا۔ اب آ جائیے، میں نے ذکر کیا کہ لفظ اللہ رب العالمین کو الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء اور صفات میں یکتا اور منفرد سمجھنا۔ تو اب اس کو سمجھ لیجئے کہ توحید فی الربوبیت کس کو کہتے ہیں، توحید فی الالوہیت کس کو کہتے ہیں، اور توحید فی الاسماء والصفات کس کو کہتے ہیں۔ توحید فی الربوبیت یعنی اللہ رب العالمین ہی رب ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی رب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں توحید فی الربوبیت۔ اب یہ جو اللہ ہی رب ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی اور رب نہیں ہے، تو وہ اس اعتبار سے کہ رب کے جو افعال ہیں، رب جو کرتا ہے، یہ سارے کے سارے افعال مختص ہیں ایک اللہ کے لیے۔ رب کے افعال کیا ہیں؟ پیدا کرنا، خالق، خالقیت، یہ رب کی صفت ہے، یہ رب کا فعل ہے۔ اسی طریقے سے رزق دینا، روزی فراہم کرنا، اولاد دینا، یہ زندگی عطا کرنا، موت دینا، یہ ہے رب کے افعال، رب کے کام۔ تو یہ سارے کے سارے کام ایک اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ماں سوا کسی اور کے یہ کام نہیں ہے۔ خالق کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ زندگی کون دیتا ہے؟ ایک اللہ دیتا ہے۔ موت کون دے رہا ہے؟ ایک اللہ دے رہا ہے۔ اس کائنات میں کون متصرف ہے؟ کون اس کائنات کو چلا رہا ہے؟ کون اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے؟ کون اس کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید فی الربوبیت، یعنی رب اللہ ہے، اللہ کے ماں سوا اس کائنات کا دوسرا کوئی رب نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید فی الربوبیت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا ہے توحید فی الالوہیت،
یہ توحید کی دوسری قسم۔ توحید فی الالوہیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک توحید فی الالوہیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اللہ تعالی کو بلا شرکت غیر، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیے بغیر پوری محبت تعظیم کے ساتھ حقیقی معبود تسلیم کرنا اور اپنے دین کو اور بندگی کی تمام اقسام اور انواع کو، مثلا دعا کرنا، اسی طریقے سے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس کے سامنے تعظیم کے افعال ادا کرنا، یہ اسی طرح ما فوق الاسباب، یعنی وہ چیزیں جو کسی سبب کے بغیر وجود میں آ جائے اس کا جو ہے ایک اللہ کے لیے خاص کر لینا۔ ما تحت الاسباب یعنی وہ چیزیں جو سبب کے نیچے آئے، وہ تو انسانوں سے ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال آپ کو دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر مجھے آپ کے پاس پہنچنا تھا، تو آپ کے پاس پہنچنے کے لیے میں نے آپ کے ساتھی ہارون صاحب سے کہا کہ میرے کو گاڑی فراہم کر دو، تو یہ ما تحت الاسباب، گاڑی ایک سبب ہے جو انسان کے اختیار میں ہے، تو میں نے اس کا تقاضا کیا، وہ میرے پاس آ گئے اور مجھے لے کر یہاں پہنچ گئے، یہ منع نہیں ہے۔ ما تحت الاسباب، سبب موجود ہے، اس کے تحت آپ نے ایک سے دوسرے سے مدد طلب کر لی۔ لیکن ایک ہے ما فوق الاسباب، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ میں وہاں ہوں اور مجھے جو ہے پلک جھپک کے یہاں پہنچا دو بغیر کسی سبب کے، تو یہ بغیر سبب کے یہ اختیار ایک اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں ما تحت الاسباب، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو ما فوق الاسباب میں اللہ کو تنہا ماننا، اسی طریقے سے اللہ ہی کا خوف دل میں رکھنا، اللہ ہی سے امید رکھنا، اللہ ہی پر توکل کرنا، اللہ ہی سے مدد طلب کرنا، اللہ ہی سے پناہ مانگنا، اللہ ہی کے نام پر ذبح کرنا، اللہ ہی کے نام پر نظر ماننا، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی قسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری ایک اللہ کے لیے خالص کرنا توحید فی الالوہیت کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ مشکل ہے؟ اب جب یہ دو باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی، پہلا تھا توحید فی الربوبیت، دوسرا تھا توحید فی الالوہیت۔ توحید فی الربوبیت کا مفہوم میں نے بیان کیا کہ خالق، رازق، زندگی، موت، عزت، ذلت، اولاد کا عطا کرنا وغیرہ وغیرہ، کائنات میں تصرف ایک اللہ کا ہے، اس کو کہا توحید فی الربوبیت۔ دوسرا میں نے کہا توحید فی الالوہیت، یعنی عبادت، محبت، تعظیم، توکل، استعانت، یہ سب کے سب مختص کرنا ایک اللہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں توحید فی الالوہیت۔ ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، توحید میں تیسری چیز ہے اسماء اور صفات۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام اسماء اور صفات جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے، یہ تمام کے تمام اسماء یعنی نام اور یہ صفات اللہ ہی کے لیے مختص کرنا، اللہ کے ما سوا کسی اور کے لیے مختص نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں توحید فی
فی الاسماء والصفات۔ مثلا الرحمن، اللہ ہی بڑا مہربان ہے، الغفور، اللہ ہی بخشنے والا ہے، الرحیم، المالک، الغفور، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں۔ تو یہ ہے توحید فی الاسماء والصفات، 3 قسمیں ہو گئی۔ اب یہ بات جب آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہو گئیں، توحید فی الربوبیت، توحید فی الالوہیت، توحید فی الاسماء والصفات۔ جتنے بھی انبیاء آئے سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر کے باقی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس سے پہلے سیدنا آدم تھے۔ سیدنا آدم تو زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے اتارے گئے، اس وقت تو نسل انسانی میں بگاڑ نہیں آیا تھا، نسل انسانی میں بگاڑ بعد میں پیدا ہوا۔ پہلے نسل انسانی اللہ ہی کی عبادت کرتی تھی، پہلے نسل انسانی اللہ ہی کی بندگی کرتی تھی، لیکن جب بعد میں نسل انسانی میں بگاڑ پیدا ہوا تو پھر اس کے بعد جو انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، جو زمین پر مقرر کیے گئے، تو ان میں سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام انبیاء کیا دعوت لے کر آئے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی یہ انبیاء تھے، ان انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے اس کو سمجھیے کہ نسل انسانی کی اکثریت ہر دور میں غالب ترین اکثریت اس بات کی قائل رہی ہے اور آج بھی قائل ہے کہ اس کائنات کا خالق موجود ہے۔ ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، کوئی اس کو گوڈ کہتا ہے، کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے، کوئی اور نام کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن غالب ترین اکثریت انسانوں کی اللہ کی وجود کی قائل رہی ہے اور قائل ہے۔ بہت کم ایسے لوگ تھے جو دہری تھے، یعنی اس بات کے قائل نہیں تھے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رازق ہے، نہیں، یہ خود بخود بنی اور خود بخود چل رہی ہے۔ ایسے لوگ کم رہے ہیں۔ اکثریت اس بات کی قائل تھی کہ اللہ، اس کائنات کا رب موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ رب موجود ہے، خالق موجود ہے، مالک موجود ہے۔ اب جب یہ انبیاء آئے، انبیاء کیا چیز لے کر آئے ہیں؟ انبیاء نے جو دعوت پیش کی وہ یہ تھی کہ لوگوں، اللہ رب ہے جس کو تم مانتے ہو، وہی اللہ الہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے جس کو تم مانتے ہو۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے ماں سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ ہے انبیاء کی دعوت۔ قوموں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن میں جو اقوام کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، قوم نوح، قوم ہود، پھر اس کے بعد قوم صالح، پھر اس کے بعد جو ہے دیگر اقوام، پھر اسی طریقے سے مشرکین مکہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب، جو اول مخاطب تھے، یہ جتنے بھی اقوام جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کی وجود کے قائل تھے، اللہ کے رب ہونے کے قائل تھے، اللہ کی ربوبیت کے منکر نہیں تھے۔ منکر کس چیز کے تھے؟ منکر تھے اللہ کے الہ واحد ہونے کے۔ اب یہ انبیاء آئے تو انبیاء نے اپنی قوموں کو یہ کہا کہ لوگوں،
تم اس بات کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو خالق اللہ ہے۔ جب خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے انبیاء کی دعوت۔ وہ الفاظ کیا ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو اپنی زبان میں جو پیغام دیا، قرآن نے اس کو ایک جملے میں سمو دیا، وہ یہ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی دعوت سیدنا نوح کی تھی، یہی دعوت سیدنا ہود کی تھی، یہی دعوت سیدنا صالح کی تھی، اور یہی دعوت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ انبیاء نے یہ دعوت نہیں دی ہے کہ لوگوں اللہ کو اپنا خالق مانو، لوگوں اللہ کو اپنا رازق مانو، یہ دعوت انبیاء نے نہیں دی ہے، قرآن نے یہ دعوت نہیں دی ہے۔ اس لیے نہیں دی ہے کہ اس بات کو تو وہ پہلے ہی مانتے تھے، اس کے منکر نہیں تھے۔ قرآن نے ذکر کیا، لَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ، اگر آپ ان سے پوچھے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے ضرور بھی ضرور اس بات کو کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے۔ تو جب اس بات کو مانتے تھے تو انبیاء نے یہ کہا کہ لوگوں جب تم خالق اللہ کو مانتے ہو، مالک اللہ کو مانتے ہو، رازق اللہ کو مانتے ہو، زندگی اور موت کا مالک اللہ کو مانتے ہو، تو پھر عبادت بھی اللہ ہی کی کرو، اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ ہے انبیاء کی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں جب یہ عبادت اللہ کی ہو، تو اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا، اپنی انفرادی، اپنی گھر، اپنی اجتماعی زندگی اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق بنا لینا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو انبیاء نے قوموں کو یہ کہا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہم نے انبیاء کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اپنی اپنی قوموں کو یہ پیغام سنا دے کہ تم پر یہ لازم ہے، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں ہر اس سرکش کو، ہر اس جابر اور ظالم کو جو اپنا قانون، اپنا نظام، اپنا دستور، اپنا آئین جبر، قوت، طاقت کے بل بوتے پر لوگوں پر نافذ کرے، یوں کہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں، وہ طاغوت ہے۔ تو انبیاء کو یہ کہا گیا کہ یہ پیغام دے دے اپنی اپنی قوموں کو کہ اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے پاس سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، طاغوت کی عبادت نہیں کرو گے، طاغوت کی اطاعت نہیں کرو گے، طاغوت کا نظام قبول نہیں کرو گے۔ یہ ہے انبیاء کی دعوت، اور اسی کا خلاصہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے،
کسی کی اطاعت نہیں ہے، کسی کی بندگی نہیں ہے، کسی کی پوجا اور پرستش نہیں ہے، کسی کا خوف دل میں نہیں ہے، کسی پر توکل نہیں ہے، کسی سے مدد نہیں مانگی جائے گی الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے مفہوم اس پورے خلاصے کا۔ تو انبیاء نے یہ بات بیان کی۔ اب آ جائیے قرآن کی جانب۔ قرآن اس کو کن الفاظ میں بیان کر رہا ہے؟ قرآن اسی توحید فی الالوہیت کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں توحید فی الالوہیت کو اختیار کرو، لیکن قرآن اپنی ہر بات کو بغیر دلیل کے نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر بات کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے مدعا کو ثابت کرتا ہے۔ قرآن کا مدعا، قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں جو بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام، یہ ہے قرآن کا دعویٰ، یہ ہے قرآن کا مدعا۔ اب اس کو ثابت کیسے کر رہا ہے قرآن؟ اب سنیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں۔ کیوں اللہ الہ ہے اور اللہ کے ماں سوا دوسرا کوئی الہ دوسرا کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ الحی، اس لیے کہ اللہ ہی الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ جو مر جائے، جو فنا ہو جائے، جو ختم ہو جائے، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے ماں سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو باقی رہ جائے۔ کل من علیہا فان، اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے سب پر فنا لازم ہے، تو جو فنا ہو جائے وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہی ہوگا الحی جو زندہ ہو۔ القیوم، دوسری دلیل، القیوم، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی الہ نہیں۔ کیوں؟ القیوم، اس لیے کہ اس پورے نظام کو سنبھالنے والا، تھامنے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ کے ماں سوا کسی اور نے اس کو نہیں سنبھالا ہوا، نہیں تھاما ہوا، ایک اللہ نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ لہذا پھر مستحق عبادت وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کون ہے؟ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، اور جو سو جائے اور جو مر جائے اور جو غافل ہو جائے وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو سو جاتا ہے تو وہ اپنے عابدوں کی کیا حاجت پوری کرے گا، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہذا جو سو جائے، جو مر جائے، جو غافل ہو جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ ہی کی ہستی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ اس طرح قرآن اپنے مدعا کو دلیل کے ذریعے بیان کر رہا ہے۔ اب اسی بات کو قرآن ایک اور انداز میں اس طرح بیان کر رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت سے مراد توحید اختیار کرو، اللہ ہی کی وحدانیت کو عقیدتاً اور عملاً تسلیم کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اب دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ساتھ میں ذکر کر دی، ربکم، اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، اس رب کو تو وہ پہلے تسلیم کرتے تھے۔ تو
توحید فی ربوبیت کے وہ قائل تھے. تو اب اللہ فرما رہا ہے جب تم اللہ کے رب ہونے کے قائل ہو، یہی دلیل ہے کہ پھر اللہ ہی کی عبادت ہو، اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت نہ ہو. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، جس نے ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے، یعنی تمہارے باپ دادا کو. اب اس بات کو وہ مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھو آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے پیدا کیا. ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے پیدا کیا. ان سے پوچھو زندگی کون دیتا ہے؟ جی اللہ دیتا ہے. ان سے پوچھو موت کون دیتا ہے؟ جی اللہ دیتا ہے. تو یہ مانتے تھے. اب اللہ نے اسی بات کو جس کو یہ مانتے تھے دلیل بنا لیا کہ لوگوں جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، زندگی وہ دے رہا ہے، موت وہ دے رہا ہے، یہی دلیل ہے کہ پھر اللہ ہی الہ ہو، اللہ کے ماں سوا کوئی اور الہ نہ ہو. اس طرح قرآن نے اس کو جو ہے دلیل کے ذریعے بیان کیا. اب اس بات کو سمجھ لیجئے، توحید کی دو بڑی قسمیں اور ہیں. ایک ہے توحید اعتقادی اور ایک ہے توحید عملی. اگرچہ آخرت میں جہنم سے مکمل نجات کے لیے کہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ جائے، اس کے لیے تو یہ لازم ہے کہ توحید اعتقادی موجود ہو. اگر توحید اعتقادی نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات نہیں پا سکے گا، ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں پھر رہنا پڑے گا. دوسری قسم ہے توحید عملی. توحید عملی کا فائدہ یہ ہے کہ جو توحید عملی اختیار کر لے گا وہ جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے دور رہے گا، کبھی اس کے قریب بھی نہیں جائے گا. ایک ہے توحید اعتقادی اور ایک ہے توحید عملی. توحید اعتقادی کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوگا. ہاں اس کی ضمانت نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے جہنم میں جائے اور پھر نکل آئے، اس کی ضمانت نہیں ہے. ہاں اس کی ضمانت ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوگا. یہ فائدہ ہے توحید اعتقادی کا. اور توحید عملی کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایسا شخص جہنم سے محفوظ ہو جائے گا. اب اس کو سمجھیے، توحید اعتقادی اس کو کہتے ہیں کہ دل میں پختہ عقیدہ ہو اس بات کا کہ اللہ ہی رب ہے اور اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے اور اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں توحید اعتقادی. اس کا زبان سے اقرار ہو جائے تو یہ ہے توحید اعتقادی. تو جس کے دل میں رائی برابر بھی یہ ایمان ہوگا تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی توحید اعتقادی سے خالی رہ گیا اور اس نے شرک اختیار کر لیا، یعنی اللہ کے ساتھ الوہیت میں اور ربوبیت میں کسی اور کو شریک کر دیا، تو ایسی صورت میں ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نہیں بخشے گا اس کو جو شرک کی حالت میں مر گیا، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا
جو شرک اعتقادی کے ساتھ مر گیا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ دوسری قسم ہے توحید عملی۔ توحید عملی یہ ہے کہ انسان کے عمل میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے عمل نہ ہو، اس کا عمل خالص ہو جائے ایک اللہ کے لیے، اس کے عمل میں کسی اور کی رضا شامل نہ ہو، کسی اور کی محبت شامل نہ ہو، کسی اور کی غرض شامل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں توحید عملی۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حشر میں بندہ یہ کہہ دے، اللہ یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ یہ شخص جو ہے پورا کا پورا میرا ہو گیا ہے۔ اور قرآن اس کے حوالے سے جو ماڈل ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اسوہ حسنہ کے طور پر دو شخصیات ہیں۔ پہلی شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسری شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو شخصیات کو قرآن نے اسوہ حسنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اسوہ حسنہ، اور پیغمبر کے حوالے سے کہا ہے اسوہ حسنہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو سن شعور سے لے کر کے آخری سانس تک انہوں نے پوری کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق بسر کی، اور اس شان سے بسر کی کہ اللہ نے ان کو حنیف کا لقب قرار دیا۔ حنیف کا معنی ہے یکسو، یک رخ، ایک شخص سامنے کی طرف دیکھے اور چلتا جائے، دائیں بائیں اوپر نیچے نہ دیکھے بلکہ سامنے دیکھے اور چلتا جائے، اس کو کہتے ہیں حنیف، یہ یکسو ہو گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا حنیف، یعنی یکسو تھے، یعنی ان کی عملی زندگی توحید پر مبنی تھی۔ اس طرح کی توحید عملی اللہ کو ہم سے مطلوب ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو، اسی کو توحید عملی کہتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا پیغام، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ یہ تو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مسئلہ توحید، عقیدہ توحید، اس کی تعریف، اقسام، تشریح بیان کر دی۔ اب آخری بات، اس میں ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر میں توحید اعتقادی کی بات کروں تو الحمدللہ توحید اعتقادی کے اعتبار سے ہم تو پورے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کے ماں سوا، اور تیسرا یہ کہ زمام کار صالحین کے ہاتھ میں دے دو تاکہ اجتماعی طور پر اللہ اس کی رسول کے مطابق زندگی کا نظام بن سکے۔ یہی توحید کا پیغام ہے کہ توحید اعتقادی کے ساتھ ساتھ توحید عملی بھی اختیار کر لو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔